بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ 5۔ ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلیحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی بعد مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ طلیحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ خالد کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس معرکہ میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی پاک علیہ السلام پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ نے اسے اپنا سانجی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے تک مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھڑ جائے، لیکن حضرت اکرمہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے قبل ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل نے دہرائی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ تو ناظرین، دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھ لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا، تو ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف اس کذاب کے خاتمہ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتار منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ تو مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا بلکہ بطور جنگی ماہر کے ساتھ اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دائیں۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے سیدھے حملہ کا فیصلہ کیا، تاہم آپ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔
ایک طرف ابو حذیفہ تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ناظرین، یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریزی جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں بائیں سپہ سالار نہار اور رجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلہ پر زید بن خطاب آئے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر نہار اور رجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کارن پڑا، یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کے پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھیں، یا کوئی زخمی پڑا یا کوئی آب و بقا کے ساتھ رو رہا تھا۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگے۔ مسلمہ کذاب اس لمحے کے انتظار میں تھا، اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے آرے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار اس بحث میں پڑ گئے تھے کہ ان میں زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طرف سے طاقت زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب اور حضرت حذیفہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ کرتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اسلام میں وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا قضیہ جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کی وہ دیکھتے ہوئے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں سے یوں خطاب ہوئے۔ آپ نے یوں مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادر سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا۔ بہادری اور بد دلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ پڑ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ تو یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہو گئیں۔ تو ناظرین، یہ تھا پارٹ 5۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز
آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔